ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقد قال الله سبحانه جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات اور تمام قسم کے اچھے کلمات اللہ سبحانہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. درود السلام ہو ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حمد و ثنا اور درود السلام کے بعد ہم صرف ایک حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. بنیادی طور پر وہ حدیث تعلق رکھتی ہے ہمارے اور آپ کے روزمرہ کے امور سے اور تعلق رکھتی ہے ہماری اور آپ کی اپنی اور اپنے ماتحت بچوں کی یا ماتحت گھر والوں کی تربیت کے مطابق. یہ واحد دین ہے جس نے اپنے ماننے اور چاہنے والوں کی ہر قدم پر ہر موڑ پر مکمل طور پر جو ہے وہ رہنمائی اور تربیت کی ہے. زندگی کا کوئی گوشہ کوئی کونا ایسا نہیں چھوڑا جس کی تربیت اس دین نے نہ کی ہے. یہاں تک کہ کھانے پینے کے آداب، سونے اور اٹھنے کے آداب اور اس سے بھی تھوڑا سا آگے قضاء حاجت کے آداب بھی سکھائے اس دین نے. یہی وجہ ہے کہ ہندوؤں نے اور یہودیوں نے اس دین پر اعتراض کیا کہ یہ کیسا دین ہے جو تمہیں ہر چیز سکھاتا اور بتاتا ہے. صحابی رسول نے فرمایا جی ہاں، یہ ہمارا دین ایسا دین ہے جو ہمیں قضاء حاجت کے بھی طریقے بتاتا ہے، اس کے بھی آداب سکھاتا ہے. ہم ضرورت اپنی پوری کرتے ہیں لیکن ہم اگر ان طریقوں اور ان آداب کے مطابق کرتے ہیں تو اس پر ہم اجر کماتے ہیں اللہ سے. ایسا دین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ہر موقع پر تربیت فرماتے. ایک موقع ایسا آیا
صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرمائے اور آپ کھانا تناول فرما رہے ہیں دونوں. خود فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں جب کھانا کھا رہا تھا تو میرا ہاتھ پلیٹ کی ہر طرف گھوم رہا تھا. بچہ تھا، نہیں معلوم تھا کہ کھانے کے کچھ آداب ہیں، تو کھانا کھاتے ہوئے میرا ہاتھ جو ہے وہ پلیٹ کے چاروں طرف گھوم رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، اے بچے سم اللہ، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو. بسم اللہ کیوں پڑھو؟ فرمایا بسم اللہ اس لیے پڑھو کہ بسم اللہ کے پڑھنے سے اللہ رب العالمین کی ایک تو رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، دوسرے نمبر پر شیطان کا حصہ اس کھانے یا پینے میں سے ختم ہو جاتا ہے جس پر بسم اللہ پڑھی جائے. اور اگر بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس میں شیطان بھی شریک ہوتا ہے، وہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی اور سیراب ہوتا ہے، جبکہ وہ کھانے والا سیراب نہیں ہوتا اصل. اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھا کر یہ بھی فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ ایک آنت سے کھاتا ہے. ایک آنت کا مطلب یہ ہے کہ ایک آنت سے کھاتا ہے اور ایک آنت کو خالی رکھتا ہے پینے کے لیے اور سانس لینے کے لیے. جبکہ ہندو کیا ہے، وہ دونوں ہاتھوں سے کھاتا ہے، پیٹ بھر کے کھاتا ہے، اور پھر مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں. اور پھر وہ یقین جانیے کہ اس کھانے میں اس کا شیطان حصے دار ہوتا ہے، شریک دار ہوتا ہے. جبکہ مومن کے کھانے میں، مسلمان کے کھانے میں شیطان کا کوئی حصہ نہیں. آپ نے فرمایا یا غلام سم اللہ، اے بچے اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، وکل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے متعلق فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، جبکہ مومن اپنے دائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. لہذا تمہیں چاہیے کہ تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے نہیں. سم اللہ وکل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھاؤ. یہ نہیں کہ پلیٹ کے اندر اگر اچھی چیز کسی اور کے سامنے رکھی ہے تو وہاں ہاتھ بڑھا کر وہاں سے نکال لو، نہیں. فرمایا کہ اپنے سامنے سے کھاؤ. اس سے کیا ہوتا ہے، پلیٹ کے اندر بیچ میں، اس کے درمیان میں، وسط میں کیا ہوتا ہے، اللہ کی برکت نازل ہو رہی ہوتی ہے. جب ایک پلیٹ کے اندر تین چار افراد کھاتے ہیں اور اپنے سامنے سے کھاتے ہیں تو اس کے درمیان میں، وسط میں اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی رہتی ہے. مومن بندہ سیراب ہوتا رہتا ہے، تھوڑا بھی کھاتا ہے تو سیراب ہو جاتا ہے. اور کافر بندہ روٹیوں کی روٹیاں ہضم کر جاتا ہے، لیکن مجال ہے کہ وہ سیراب ہونے پر آئے، سیراب نہیں ہوتا. جبکہ مومن تھوڑا کھاتا ہے، تھوڑا پیتا ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور جب یہ عمل کرتا ہے تو یقین جانیے حالانکہ وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے کھا رہا ہے، اپنے جسم کی تندرستی کے لیے، توانائی کے لیے کھا رہا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اسے اللہ رب العالمین اجر عطا فرماتا ہے، اسے اجر سے نوازا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے شریعت کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق عمل کیا ہے، اپنی ضرورت اور حاجت کو شریعت کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق پورا کیا ہے، تو فرمایا اسے اجر دیا جاتا ہے، اسے اجر جزیل سے نوازا جاتا ہے، بہت زیادہ اجر دیا جاتا ہے. اس کا پھر کھانا بھی عبادت، اس کا سونا بھی عبادت، اوڑھنا بچھونا اور اٹھنا بھی اس کی عبادت بن جاتا ہے. صرف ضرورت کیا ہے؟ ضرورت اس چیز کی ہے کہ دین کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق عمل کریں. یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، یہ 3 نصیحتیں اور 3 آداب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کھانا کھانے کے. اور پھر یہ آداب ہمیں اپنے بچوں کو سکھانے چاہیے. آج کل معاملہ کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ بچہ اگر الٹے ہاتھ سے بھی کھا رہا ہے نا، بائیں ہاتھ سے بھی کھا رہا ہوتا ہے، تو ہم یہ کہہ کر اس سے آنکھیں چرا لیتے ہیں کہ بچہ ہے، بعد میں سیکھ جائے گا، بڑا ہو. نہیں، پیغمبر نے بچپن ہی سے اپنے صحابہ کی تربیت کی، کیونکہ جب غلطی ہو رہی ہوتی ہے تو اس غلطی کو اگر اسی وقت روکا اور ٹوکا نہ جائے تو وہ غلطی پھر ایک ایسا عمل اور ایسی شکل اختیار کر جاتی ہے جو سالوں تک پھر ساتھ جاتی ہے. تو ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے ہم خود بھی ان آداب پر عمل کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو بھی ان آداب کی تعلیم دیں. اور اس حدیث میں ہمیں ایک چیز یہ بھی نظر آتی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا چاہیے.
اور پھر اس دوران اگر کوئی وہ غلطی کرتے ہیں تو انہیں اسی وقت ان کی تربیت کرنی چاہیے. جبکہ آج معاملہ یہ ہے کہ ہم معاشرے کے لوگ خود کھانا باہر سے کھا کر آئیں گے، گھر میں ماں ہے تو وہ الگ کھا رہی ہے، بچے ہیں تو وہ الگ کھا رہے ہیں، اور پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، ہم اپنے بچوں کی ٹھیک سے تربیت نہیں کر پاتے. انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، دین کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق انہیں اس چیز کے علم ہی نہیں ہوتا. ہمیں دیکھیے یہ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ بچے کو یہ بھی سکھائیں کہ بیٹا نوالا کتنا لینا ہے، لقمہ کتنا بڑا ہونا چاہیے جو آپ نے لینا ہے، یہ تک ہمیں تعلیم دی گئی ہے. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان آداب کو سیکھیے، ان آداب پر عمل کریں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابے کے ساتھ جا رہے تھے. آپ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت گھوڑوں اور گدھوں کی سواری ہوا کرتی تھی. صحابی رسول پیچھے بیٹھے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آگے بیٹھے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے معاذ، کیا آپ کو معلوم ہے ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ یہ حدیث میں اس حدیث کے ساتھ اس لیے بیان کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہماری جو توجہ ہے وہ صرف معاشرتی امور پر نہ ہو، جو ہمارے روزمرہ کے امور ہیں صرف ان کی تربیت پر نہ ہو، بلکہ بچوں کے عقائد، ان کی ذہنی افکار اور نظریات پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے. اس کی بھی اصلاح ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہمارے کسی بچے کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارے خاندان میں ہمارے ماتحت افراد میں سے کسی کا عقیدہ اور نظریہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے کہ ہم اس کی اصلاح کریں. ابھی دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کی اصلاح فرما رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں، فرمایا کہ ما حق اللہ علی العباد، اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ صحابی رسول میں اللہ و رسول اعلم، اللہ اور اس کے رسول کو بہتر علم ہے، مجھے علم نہیں. اچھا، صحابہ کرام کی ایک خوبصورت عادت یہ بھی ہوتی تھی کہ کسی چیز کا علم نہیں بھی ہوتا تھا نا، تو بعض دفعہ وہ یہ کہتے تھے اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، تاکہ اگر جو چیز ہمارے ذہنوں میں اس سے بہتر چیز ہمیں میسر آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہتر چیز بتا دیں. تو صحابی فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ پتہ ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. تو کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا کہ پھر یہ ہوگا کہ اللہ جو بندوں کا حق ہے وہ ادا کرنے میں اللہ رب العالمین کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ کمی نہیں ہوگی اس میں، بلکہ اللہ تو بندوں کے حق ادا کرنے میں پورا دیتا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی. تو فرمایا جب بندے اللہ کا یہ حق ادا کریں گے کہ اللہ کی اکیلے کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں قرار دیں گے، تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ اللہ ان کو عذاب بھی نہیں دے گا. حق العباد علی اللہ، حق العباد علی اللہ اللہ يعذب من لا يشرك به شیئا، کہ بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو اس صورت میں عذاب نہ دے کہ اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں قرار دیتے. یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے. آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے عقائد کا اس قدر بگاڑ ہے، عقائد کے اندر اس قدر ان کے نظریات اور افکار میں بگاڑ ہے کہ اندمان منفی ہے. تو فرمایا کہ بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے اس صورت میں کہ جب وہ اللہ کے اکیلے کی عبادت کرتے ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دیتے ہوں، اللہ کی عبادات میں، اس کی اسماء اور صفات میں، اس کی توحید الوہیت میں، توحید ربوبیت میں، توحید اسماء و صفات میں، یا ہر اس صفت میں جو اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کی جا سکتی ہے، یا جو صفت اللہ کو لائق اور زیبا ہے اس صفت کے اندر کسی اور کو شریک قرار نہ دینا، اصل میں یہ توحید ہے. اور شرک سے بچنے کا اصل طریقہ اور ذریعہ یہ ہے. تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ
معاشرے کے اندر اپنے ماتحت افراد کی نہ صرف معاشرتی تربیت کریں بلکہ دینی اور اسلامی تربیت بھی ہم ہی پر عائد ہوتی ہے۔ ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم میں سے ہر شخص اس بات کا مکلف ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص مسئول ہے، اس سے پوچھا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں۔ اب رعیت کیا ہے؟ ہمارا جو دائرہ اختیار ہے، جو ہمارا دائرہ کار ہے، وہ ہماری رعیت ہے۔ اگر میری رعیت یا میرا دائرہ کار صرف اپنے گھر تک ہے تو میرے گھر کے افراد میں ان کا مسئول ہوں۔ اگر میں کسی علاقے کا ذمہ دار ہوں تو اس علاقے کے لوگ ان کا میں مسئول ہوں۔ میں ملک کا ذمہ دار ہوں تو اس ملک کے لوگ اور اس ملک کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، ان کی اچھائی کے لیے بھی اور ان کی برائی کے لیے بھی۔ اس طرز پر، اس انداز میں پوچھا جائے گا کہ اگر وہ برائی پر چل پڑے ہیں تو ان کی برائی کی اصلاح کس نے کرنی ہے؟ جو ذمہ دار ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس ذمہ داری کی بابت اس سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ جب میں اور آپ اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے تو پھر یقینی طور پر اس کے نتائج بھی پھر اس دنیا کے لیے بھی ایسے ہوں گے جو نقصان دہ ہوں گے، آخرت کے لیے تو وہ یقیناً نتائج نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ماتحت افراد کی بہتر انداز میں اور شریعت کی روشنی میں تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس تربیت سے قبل اپنی خود کی اصلاح کرنے کی بھرپور توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے اور آپ کی تربیت میں سے ایک بات مزید بھی آپ کی گوشہ گزار کرتا چلو، جو ابھی حالیہ آپ نے پچھلے دنوں ایک معاملہ دیکھا تھا جو ہمارے پڑوسی ملک کے اندر رونما ہوا، وہ بھی اسی تربیت کے تعلق سے بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ واقعہ کیا تھا کہ ایک مسلمان بچی پڑھنے کے لیے جس تعلیمی ادارے کا رخ کرتی ہے، وہاں پر موجود افراد اسے ہراساں کرتے ہیں اور اس کے پردے اور حجاب کے متعلق اس کو طعن و تشنیع کرتے ہیں اس پر۔ لیکن الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے اس بچی کی تربیت اچھی تھی، اور اللہ تعالیٰ ہماری بھی اچھی تربیت فرمائے، ہماری بھی اصلاح فرمائے۔ اس دوران اس بچی کے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ بڑے قابل دید اور قابل داد ہیں۔ الفاظ کیا تھے؟ صرف نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ یہ اللہ اکبر کی جو صدا ہے نا، یہ ایک ایسی صدا ہے، آپ یقین کیجئے کہ یہ دشمن کے دل میں رعب بٹھا دیتی ہے، مرعوب کر دیتی ہے۔ اسے ہمت نہیں ہوتی آگے بڑھنے کی، اور اسے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ اگلا اسٹیپ یا اگلا قدم کیا اٹھائے۔ یہ تربیت تھی اس بچی کی جو اس کے مسلمان والدین نے یقیناً کی ہوگی، ہم امید رکھتے ہیں۔ اگر یہ تربیت نہ ہوتی تو اس موقع پر شاید اس کے منہ سے کچھ اور نکلتا، یا اس عمل کے مقابلے میں ری ایکشن کچھ اور ہوتا۔ لیکن چونکہ تربیت اچھی تھی، اور یہی چیز ہمارے معاشرے کے لیے بھی قابل تقریر ہے۔ ہم اپنے
بچوں کی تربیت کریں. بالخصوص پردے کے تعلق سے جب میں اگر گزارش کروں تو پردے کا جو ایک کانسیپٹ جو شریعت نے دیا ہے، ایک نظریہ جو دیا ہے، آپ یقین کیجئے یہ معاشروں کی بھی اصلاح ہے اور معاشرے کے افراد کی بھی اصلاح ہے. اس میں عافیت کا راستہ ہے. آپ دیکھیے اس کے چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ بھی اکثر دیکھتے رہتے ہوں گے. ہماری نظروں سے بھی یہ چیزیں گزرتی ہیں کہ ایک طرف پردے اور حجاب کے اندر خواتین کا جانا اور ایک طرف پردے اور حجاب کے بغیر جانا، ان دونوں کا معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے یہ آپ بخوبی اس چیز کا اندازہ کر سکتے ہیں. تو خدا را ان چیزوں کا خیال کیجئے. میں نے جیسے پہلے خطبے میں گزارش کی کہ جہاں ان کی آپ معاشرتی تربیت کرتے ہیں، جہاں ان کی آپ دینی اور اسلامی تربیت کرتے ہیں، ان میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں کہ ان کو بچپن سے، جو ہمارے بچے ہیں انہیں بچپن سے اس چیز کی تعلیم دی جائے کہ بیٹا اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومنہ عورتیں اپنی اوڑھنے اپنے اوپر لیں، اپنے حجاب کو اپنے اوپر لازم پکڑ لیں. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. مومنہ عورتوں کو بھی یہ حکم ہے اور مومنین کی ماؤں کو بھی یہ حکم دیا اللہ کریم نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی اپنی اوڑھنیوں کو، اپنے حجاب کو، اپنے پردوں کو اپنے اوپر لازم پکڑ لیں. اس سے ان کی اپنی بھی حفاظت ہے اور معاشرے کی بھی حفاظت ہے. اپنی حفاظت ان کی عزت اور عصمت کی حفاظت ہے، معاشرے کی حفاظت، معاشرہ بے راہ روی کا شکار نہیں ہوتا. یقینی طور پر شریعت کے بتائے ہوئے ایک ایک عمل میں، ایک ایک چیز میں جو شریعت نے بتائی ہے اس میں یقینی طور پر فائدہ اور بے شمار برکتیں پنہاں ہیں. تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جہاں اللہ رب العالمین نے اس بچی کو یہ توفیق دی اور اس توفیق کے پیچھے بھی تربیت کا بڑا اثر ہے، بڑا ہاتھ ہے. ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں گے تو یقینی طور پر ان کے زبان سے، جیسے کہتے ہیں نا، غیر ارادی طور پر بھی وہ الفاظ نکلیں گے جو شریعت سے متصادم نہیں ہوں گے. غیر ارادی طور پر بھی وہ الفاظ نکلیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا باعث بنیں گے. آپ اس آخری حدیث کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں. اب دیکھیے کہ ہمارے ہاں خوشی غمی بھی آتی ہے، ہمارے ہاں دکھ سکھ بھی ہوتا ہے. اس دکھ سکھ کے اندر ہمیں شریعت کیا تعلیم دیتی ہے؟ اس چیز کا بڑا معاشرہ جو ہے وہ ذمہ دار ہے اور معاشرے کو اس کی ضرورت ہے اصلاح کرنے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مبارک آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، صحابہ رسول نے فوراً پوچھ ڈالا کہ اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، یہ خوشی غمی مجھے بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن لا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن ہم وہ بات کریں گے اس دکھ سکھ میں بھی، اس خوشی اور غمی کے موقع پر بھی کہ جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے. رب کو ناراض نہیں کرنا. کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر خوشی غمی کے موقع پر؟ خوشی ہے تو شریعت کی تعلیمات کی اس طرح دھجیاں بکھیری جاتی ہیں کہ وہ کام اور وہ جو ہے وہ محافل منعقد کی جاتی ہیں کہ جو شریعت سے یکسر مختلف ہے، متصادم ہے. اس میں میوزک کا بھی پروگرام ہوتا ہے، مخلوق محافل بھی ہوتی ہیں، اس میں پردے کا بھی کوئی خیال نہیں ہوتا، اس میں ہر اس چیز کا ارتکاب کیا جاتا ہے جو شریعت سے متصادم ہے. اور پھر اسی طرح غمی کا موقع ہو اس میں بھی یہ صورتحال ہے، جبکہ شریعت نے منع یہ کیا ہے کہ آپ نے اس غمی کے موقع پر سوگ منانا ہے، آپ نے اس دکھ اور تکلیف کا اظہار کرنا ہے، لیکن اس دکھ اور تکلیف کے اظہار میں یہ نہ ہو کہ شریعت کی سراسر تعلیمات کو سائڈ پر رکھ دیا جائے اور پس پش ڈال دیا جائے. نہیں، بلکہ آپ سوگ منائیں، آپ زبان سے وہ الفاظ ادا کریں جو اللہ کو محبوب ہوں. آپ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ لیس منا. آپ جو شخص اپنے گالوں کو، اپنے رخسار کو پیٹے اور اپنا گریبان چاک کرے، میں کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں، اس موقع پر اگر آپ کے معاشرے میں، آپ کے قریب میں، آپ کے گھر میں کوئی ایسا معاملہ ہے، دکھ سکھ کی گھڑی ہے، اس میں شریعت کی تعلیمات کو سامنے رکھیں. اور پھر یہ دکھ سکھ بھی، میں نے جیسے پہلے گزارش کی ہے، یہ دکھ سکھ بھی پھر اجر کا باعث بن جاتے ہیں. اس پر بھی اللہ رب العالمین اجر دیتے ہیں آپ کو، اور اس پر بھی یقینی طور پر
فرشتے آپ کے نامہ اعمال میں آپ کے لیے ثواب لکھتے ہیں، آپ کے لیے نیکی